طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ والقواعد، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، یعنی جب پیریڈز وغیرہ سے ختم ہو جائیں اور کوئی نکاح کی امید باقی نہیں رہی تو اپنے پردے کی چادریں، برقع وغیرہ کچھ کم کر دیں تو کوئی گناہ نہیں، جب کہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں ان کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ کھانے پینے کی معمولی چیزیں اتنے اپنے قریبی تعلقات میں لوگوں میں جائز ہیں۔ اب ان لوگوں کی سوچ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ بہن کے یا بیٹی کے گھر سے کھانا حرام ہے، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ، پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب رسول اللہ ہم میں موجود نہیں، آپ کے فرامین تو ہیں، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کے کام کریں۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کو بعض کا بلانا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے تو اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر دین سے فرار حاصل نہ کرو، سب معاملوں کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفرقان، حق اور باطل واضح کر دینے والی مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے، الذی، وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری۔ بڑا خوبصورت صورت کا آغاز ہے اور اللہ کی حمد ہے اور دعا ہے، مقبول دعا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، جو خود اپنا مرنا نہیں گھیل سکتے، وہ دوسروں کے بنے ٹھہرے ہیں، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ سرائکی کی ایک تلخ حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ قل، کہہ،
اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کیں، سو گمراہ ہو گئے، پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدے کی سی آوازیں سنیں گے۔ جہنم چیخے گی، چلائے گی اور ان پر لپٹ کر آئے گی، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے، یعنی مانگ سکتے ہو، عمل تو کرو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، یہ حقیقی اولیاء کی پکار یہ ہوگی۔ وہ بچائیں گے نہیں بلکہ بری ہو جائیں گے، کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا، یعنی دنیا کی سہولت، مہلت، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، سو انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ اللہ اکبر، بہت اہم بات ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، کیوں؟ وہ انسان نہیں تھا۔ قرآن تو پڑھیں، آپ نے اب تک بار بار کیا پڑھا ہے؟ اللہ ایک دوسرے سے انسانوں کو آزماتا ہے، لیکن یہ امتحان ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جس نے ظلم زیادتی کی اس کے خلاف بغض، کینہ، حسد اور ایک عداوت کی فضا بنا لیں، اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھیں، صبر اور شکر سے کامیاب ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے، خامند کو بیوی، اولاد کو والدین، والدین کو اولاد، رشتہ دار، ہمسائے، جاننے والے، انجان، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے ایک امتحان بنایا، اور چیزوں کو بھی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، یعنی امتحان پاس کرو گے، گناہوں کو چھوڑو گے، نیکی پر ثابت قدم رہو گے، مصیبتوں پر صبر کرو گے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، تمہاری محنتوں کو رائے گاں نہیں جانا دے گا، آزمائش کا بے حساب بدلہ دے گا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّ